کہ کیا بادشاہ سونا پہن سکتا ہے؟ اگر تھوڑی سی آپ توجہ دیں تو میں آپ کو ایک خاص نقطے پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، اکثر و بیشتر جو علماء کی منڈیاں ہوتی ہیں ان میں سودے لگ جاتے ہیں، قیمتیں مقرر ہو جاتی ہیں، لیکن یقین کیجئے مسلم تاریخ اس بات کی شہادت ہے کہ ہر دور میں مصلحین امت میں ایسے لوگ جگمگاتے رہے ہیں کہ گو ہوا تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ گو ہوا تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جسے حق نے دیے ہیں انداز خسروان۔ اکثر و بیشتر علماء نے فتویٰ دے دیا کہ عام لوگ تو سونا نہیں پہن سکتے لیکن بادشاہ کے لیے اجازت ہے، بادشاہ پہن سکتا ہے۔ ملا جیون سے بھی فتویٰ مانگا گیا۔ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہاں فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے، جمعہ آ رہا ہے، میں ممبر پر بیٹھوں گا اور وہاں پہ فتویٰ سنا دوں گا۔ جمعہ آ گیا، تمام عمائدین حکومت بیٹھے، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوتے اور خطبہ پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ بادشاہ کے لیے سونا پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اسلام میں بادشاہ اور رعایا کی بات نہیں ہے، حاکم اور محکوم کی بات نہیں ہے۔ جو جائز ہے سب کے لیے جائز ہے اور جو ناجائز ہے وہ سب کے لیے ناجائز ہے۔ سونا ایک عام آدمی کے لیے بھی پہننا ناجائز ہے اور بادشاہ وقت کے لیے پہننا بھی ناجائز ہے۔ مجلس میں ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ ملا جیون نے یہ کیا کر دیا ہے، لیکن ایک جملہ معترضہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ جب آپ صفوں سے باہر نکل رہے تھے یہ ارشاد فرمانے کے بعد تو آپ کا وہ غلام اور آپ کو یہ فخر حاصل ہونا چاہیے کہ وہ مجددی سلسلے سے تعلق رکھتا ہے اور عظیم عالمگیر، وہ اس وقت شہزادہ تھا، راستے میں کھڑا تھا، جب پاس سے گزرے تو اس نے جبہ پہنا ہوا تھا، ذرا سا جبہ یوں سرکایا تو ملا جیون نے چلتے چلتے دیکھا یہاں ایک بڑا سا چھرا لٹکایا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ملا جیون کو بڑا تعجب ہوا کہ شاگرد ہے، میں اسے پڑھاتا ہوں، میرے سامنے زانو ادب طے کرتا ہے اور آج مجھے چھرے دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ موقع نہیں تھا، آپ گزر گئے وہاں سے۔ میں اگلی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ صوفیہ پھر جو بات کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں، وہ کون سی قوت، وہ کون سی طاقت، وہ کون سا جذبہ ہوتا ہے جو ان کو حق کا داعی بنا دیتا ہے اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ ملا جیون گھر جاتے ہیں، بادشاہ کیبنٹ میٹنگ بلاتا ہے، اس میں ڈسکس ہوتا ہے کہ ملا نے یہ کیا کیا ہے۔ وہاں جتنے چمچگان تھے ان سب نے کہا اس نے یہ جرات کی ہے، اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے اور ایک دستے کو بھیجا جائے کہ وہ ان کو گرفتار کرے اور یہاں لایا جائے اور پھر ان کو پابند سلاسل کیا جائے۔ ایک آپ کا خیر خواہ وزیر وہاں سے اٹھتا ہے چپکے سے اور ملا جیون کے پاس جاتا ہے اور جا کے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ آپ نے فرمایا واقعی اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ کہا ہاں فیصلہ کر لیا ہے۔
کہا اچھا. وہاں ایک شاگرد بیٹھا تھا, اسے کہا کہ لوٹے میں پانی ڈالو, میں وضو کرنا چاہتا ہوں اور میرا مصلی بچھاؤ. سبحان اللہ. لوٹے میں پانی ڈالو اور مصلی بچھاؤ, اور اس وزیر سے کہا کہ اب تم جاؤ اور اس کو کہو کہ اپنا دستہ بھیجے اور مجھے گرفتار کرے. یقین کیجئے تاریخ مشائخ چشت کا ماشاءاللہ سبحان اللہ. مصنف خلیق احمد نظامی لکھتے ہیں کہ جب وہ وزیر وہاں سے بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ خدا کے لیے اپنے ارادے سے باز آ جاؤ, ملا جیون نے پانی کا لوٹا بھر دیا ہے اور مصلی بچھا دیا ہے, اگر وہ مصلی پر کھڑا ہو گیا تو کار خدا بندی نازل ہو جائے گا. یہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے, یہ ان کے پاس قوت ہوتی ہے, ان کے پاس مصلی کی قوت ہوتی ہے. یہ ہر چیز کا سودا کر سکتے ہیں لیکن اپنے مصلی کا سودا نہیں کرتے, مصلی کا سودا نہیں کرتے. اور مصلی ان کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. یہ میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ, ایسے میرے ذہن میں ایک بات آئی, نام لیے بغیر عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک پاکستان میں حکومت تھی, آپ کو اس سے بڑی نفرت تھی, بہت نفرت تھی. جب اس کا تختہ الٹ دیا گیا, حکومت سے انہیں باہر کر دیا گیا, تو صبح جب آپ مراقبے سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ہر روز ایک ملنے والا ساتھی دروازے پر بیٹھا تھا کہ میں آپ کو یہ خبر سناؤں. تو جو ہی دروازہ کھلا تو اندر گیا اور جا کے کہا حضرت وہ آج حکومت ختم ہو گئی ہے. کہنے لگے اچھا, حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا؟ اس نے کہا جی الٹ دیا گیا. کہنے لگے یہ حکومت کی کرسی بھی کیا شے ہے, کبھی ایک بیٹھتا ہے, کبھی دوسرا بیٹھتا ہے, کبھی تیسرا بیٹھتا ہے, کبھی چوتھا بیٹھتا ہے. ہمارے باپ دادا نے تو ہمیں اس مصلی پر بٹھایا, اسرائیل ہی اٹھائے گا اور کون اٹھائے گا. اس مصلی پر انہیں بڑا فخر ہوتا ہے, اس مصلی پر انہیں بڑا فخر ہوتا ہے. یہ صوفیہ خلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوتے ہیں. اگر کسی نے حضور علیہ السلام کا قال معلوم کرنا ہو نا تو وہ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی کو پڑھتا ہے, اور اگر کسی نے جناب محمد الرسول اللہ کا حال جاننا ہو نا تو پھر وہ رات کے پچھلے پہر کسی صوفی کے حجرے میں جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ حال مصطفیٰ کیسا ہوا کرتا تھا. حضرات محترم, آپ پوری اسلامی تاریخ کے ایک ایک جز کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. مغرب نے اس بات کا بہت واویلا کیا ہے کہ اسلام بزور پھیلا ہے, طاقت سے پھیلا ہے, لیکن لیبیا کی سنوسی تحریک ہو. میں ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے یاد آ گئی. حضرت شاید یقیناً آپ کے علم میں ہوگا, پاکستان میں ملائیشیا کے وزیر خارجہ آئے, ملائیشیا کے, اور انہوں نے کہا کہ میں ملتان جانا چاہتا ہوں, ملتان جانا چاہتا ہوں. کہا جی ملتان ضرور جائیے, پاکستان کا شہر ہے, بڑا قدیم شہر ہے, تاریخی شہر ہے, لیکن آپ کو اس سے کیا نسبت ہے, اس شہر سے آپ کو کیا محبت ہے؟ انہوں نے کہا وہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار ہے. انہوں نے کہا یقیناً خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار ملتان میں ہے, لیکن خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ارے پاکستان والوں تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ پورے ملائیشیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دھوم مچانے والا بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے. ہمارا اسلام تو مرہون منت ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی کا. تو عرب ہو یا
تو پھر اطاعت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور اسلام حقیقی معنوں میں جو پھیلایا ہے تو وہ صوفیاء نے پھیلایا ہے کہ پھر تلواروں کی جھنکار بھی لوگوں کے دلوں سے حب رسول کو نہیں نکال سکی ہے. برے صغیر پاک و ہند میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون سی فوج لے کر گئے تھے؟ کون سی فوج تھی وہ؟ ہاں نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا نہیں، فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی. یہ جو نگاہ کی تیغ بازی ہے نا، یہ دلوں کے آر پار ہو جاتی ہے. لوگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس نیت سے دیکھنے کے لیے غیر مسلم کھڑے ہوتے تھے کہ دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے جو یہاں پر یہ روحانی انقلاب برپا کر رہا ہے. اور جب آپ بیچ میں سے نکلتے تھے کچھ کہے بغیر صوفی خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا تھا، دیکھنے والے ان کی طرف دیکھتے تھے، آئے کسی اور نیت سے ہوتے تھے لیکن دیکھتے ہی کہتے تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ بگار شریف. صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہے. حضرت کی اجازت سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید حضرت کی نظر سے بھی گزری ہوگی. میں نے ایک چھوٹی سی کتاب خدمت میں پیش کی تھی. ہمارا گاؤں دو حصوں میں منقسم ہے، بگار برہمنا اور بگار مسلمانہ. اب تو سب لوگ اسے بگار شریف کہتے ہیں، لیکن وہاں ایک زمانے میں پری پارٹیشن وہاں ایک حصے میں ہندو آباد تھے اور ایک حصے میں مسلمان آباد تھے. تو کاغذات میں ایسے ہی تھا بگار برہمنا اور بگار مسلمانہ، اور دونوں کے نمبردار الگ الگ تھے. آپ فرماتے ہیں کہ میں الگ صبح اپنے گھوڑے پر نماز فجر کی ادائیگی کے بعد سیر کے لیے نکلا تو میں نیچے بگار برہمنا کی طرف جا رہا تھا تو آگے سے گوکل نامی ہندوؤں کا نمبردار آ رہا تھا. اس نے مجھے دیکھا اور اپنے طریقے کے مطابق ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت سلام سلام. فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کی طبیعت ہوتی ہے میری طبیعت تھوڑی سی مقدر ہوئی کہ بالکل صبح سویرے یہ ہندو میرے منہ لگا ہے. ایسے طبیعت پر ایک تقدر سا ہوا. میں نے کوئی جواب نہ دیا اور چند قدم گھوڑا آگے چلا گیا. جو ہی چند قدم گھوڑا آگے گیا تو مجھے فوراً خیال گزرا کہ میرے پیغمبر کا تو یہ اسوہ السلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم تو یہ نہیں ہے. میں نے گھوڑے کو آگے سے موڑا اور پھر پیچھے لے کے گیا، پھر اس کو سیدھا کیا اور پھر آگے ہوا اور میں نے کہا نمبردار صاحب کیا حال ہے، آپ خیریت سے ہیں، آپ کے بچے ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا حضرت میں نے آپ کو سلام دیا تھا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، اب آپ خیر خیریت پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا میں اس وقت کسی اور دھیان میں تھا، میں آپ کی خیریت نہیں پوچھ سکا، معاف کرنا. یہ کہہ کے میں چلا گیا. کچھ مہینوں کے بعد تحریک پاکستان چل پڑی اور برے صغیر کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا. ادھر سے مسلمان ادھر اور ادھر سے ہندو ادھر جانا شروع ہو گئے. بگار شریف کی آبادی بھی منتقل ہونا شروع ہو گئی. فرمانے لگے میں بگار شریف کی مسجد میں بیٹھا تھا، چند ساتھی میرے پاس بیٹھے تھے، گوکل آ گیا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آ گیا. تو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ اچھا تعلق تھا، مراسم تھے، اس علاقے میں رہا ہے، جا رہا ہے، ملنے آیا ہے. کہنے لگا حضرت، آنکھوں سے اس کی آنسو دبا تھے، اب ساری برادری جا رہی ہے، رشتہ دار جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، لیکن حضرت دل سے تو میں نے اسی دن کلمہ پڑھ لیا تھا جب آپ نے گھوڑا موڑ کے مجھ سے حال پوچھا تھا.